رسول بخش صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ان کی شہادت ہے اس کا مشرقی وسطی پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ باہمی کشیدگی میں اضافہ ہوگا، خطرات سلامتی کے ملکوں کے درمیان مزید بڑھیں گے اور غیر ریاستی عناصر کو ہر طرف سے زیادہ منظم اور متحرک کیا جائے گا اور جنگ میں توسیع بھی ہو سکتی ہے اور ممالک میں اس میں کود پڑ سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ حماس کی عسکری طاقت کتنا ہے اور کس حد تک اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مجتمع کر کے اور متحرک کر کے اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کا بدلہ لے سکتی ہے۔ اور ایران کی طرح کی پالیسی کیا ہے کہ اسی طریقے سے خاموشی انہوں نے ساتھ لینی ہے جس طرح سے کہ ماضی میں ان کے سائنسدان شہید ہوتے رہے، ان کی اپنی سرزمین پر یہ واقعہ بھی ان کی سرزمین پر ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر جو عرب ممالک کے حکمران ہیں ان کی پالیسی وہی مصلحت پسندی کی پالیسی ہے یا ان میں کوئی جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے تاکہ فلسطینیوں کا جو عالمیہ ایک عرصے سے اب تو تقریباً 2 نسلیں گزر چکی ہیں اور جو اس وقت نسل کشی وہاں غزہ میں جاری ہے، ابھی تک تو عرب ممالک اس میں مؤثر دکھائی نہیں دیتے۔ کیا اب اس حادثے کے بعد کیا وہ متحرک ہوں گے یا کوئی اپنی طاقت اثر رسوخ اگر کوئی رکھتے ہیں عالمی طاقتوں پر تو وہ دکھا سکیں گے یا وہی حالات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے؟ اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو ظاہر ہے کہ ایران اور اس کے حلیف اس خطے میں وہ متحرک نظر آئیں گے اور ساتھ حماس بھی، اور یہ جنگ اسی طریقے سے جس طرح سے جاری ہے اسی طرح سے جاری رہے۔ میں جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے میں عالمی عدالت انصاف کی جانب سے بھی اسرائیل مخالف ایک فیصلہ آیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ UNO کے اندر بھی اگرچہ قراردادیں فلسطینیوں کے حق میں منظور ہوئی، اب عالمی فورم کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے، عالمی احتجاج کو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اب وے فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ عرب دنیا تو خاموش ہے اور یہاں تک بھی نہیں کیا گیا کہ جو جن ممالک نے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے کم از کم وہ معطل کر دیں۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگ کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے تو دنیا کو لگتا ہے کہ ایک 2 بلاک میں پھر تقسیم ہو چکی ہے، تو عالمی طاقتوں کے اس میں انٹرونشن کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں، ایک مثبت رد عمل آیا ہے اسپین کی جانب سے اور کچھ دیگر ممالک کی جانب سے کہ انہوں نے اسرائیل کی آزاد ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگر کچھ اور ممالک کر لیں اور اس طرح سے اگر ان کی تعداد بڑھتی جائے اور نہ صرف یہ ہے کہ تسلیم کریں بلکہ اپنے سفارتی نمائندے بھی ان کے ساتھ آپس میں وہ ان کا تبادلہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے تو اس سے فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف عملی طور پر کچھ قدم اٹھائے جائیں گے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ عوام کی طرف سے تو بہت دباؤ ہے حکمرانوں پر مغربی ممالک میں، وہ دباؤ اگر بڑھتا ہے میڈیا کی طرف سے اور صحافیوں کی طرف سے، دانشوروں کی طرف سے اگر بڑھتا ہے تو حکومت کچھ نہ کچھ تو لچک دکھا سکتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بائیڈن کی حکومت نے ہر صورت میں اور ہر طریقے سے ہر ممکن ذریعے سے اسرائیل کی اس نسل کشی میں مدد کی ہے اور یہ بھی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے جو لبرل ویلیوز کی ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں، لیکن جب امریکہ کی باری آتی ہے اپنے ملک کے اندر یا اسرائیل کی حمایت میں جو ان کی پالیسیاں ہیں تو اس طرح سے خاموش جاتی جس طرح سے ان کو سانپ سونگ گیا ہو۔ تو یہ ایک دوغلا پن ہے۔ اگر آزادی کی بات کرتے ہو تو فلسطین کی آزادی کی بات کرو، حقوق کی بات کرتے ہو کسی بھی ملک میں تو سب سے پہلا علاقہ جہاں پہ حقوق کی بات ہونی چاہیے وہ غزہ اور فلسطین وہ ہے۔ تو بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وے فارورڈ کی جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو 12 مختلف گروہوں کا ابھی بیجنگ میں ایک اجتماع ہوا تھا، چین نے بڑا مثبت کردار ادا کیا، ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ بکھرے ہوئے ہیں آپس میں تقسیم ہے تو آپ کا دشمن تو آپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ یہ تو بنیادی بات ہے جو فلسطینیوں کو سوچنی چاہیے۔
ان کی تقسیم نے بھی ان کے المیے میں بہت اضافہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے ایران اور عربوں کی تقسیم نے بھی فلسطینیوں کے المیے میں اضافہ کیا ہے، اور مسلم ممالک کے اندر جو تقسیم ہے، جو ہم روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگوں نے فرقہ واریت کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور ہمارے اداروں کو دھمکیاں دیتے رہتی ہیں، تو ہماری اندر سے ہم کیسے ان عناصر کو جو دشمن کے بالکل غیر شعوری طور پر اور کچھ شعوری طور پر ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، تو جب تک اب اتحاد نہیں، اندر سے مضبوطی نہیں، طاقت نہیں، تو طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے میں، لیکن رسول تشریف صاحب کیا لگتا ہے آپ کو 57 اسلامی ممالک، اتنا بڑا فورم OIC کے نام سے، پھر عرب لیگ کا فورم موجود ہے، تو آپ جو ڈیوائیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈ ختم ہوتی ہے اور کوئی مشترکہ سفارتکاری کی جاتی ہے 57 اسلامی ممالک کی جانب سے، یورپ اور امریکہ کو مشترکہ طور پہ انگیج کیا جائے اور کوئی سفارتی وفود وزراء خارجہ کی شکل میں جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی امپیکٹ جنریٹ کر پائیں گے اور اس کے نتیجے میں ایک دباؤ کی کیفیت بہرحال اسرائیل محسوس کرے گا اور شاید پھر امن کی راہ کو نکل سکتی ہے اس سے؟ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حماس اور PLO کی دو چھوٹے چھوٹے خطوں میں اپنی انہوں نے 1.5 اینچ کی مسجد بنا کے حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں، اور اسرائیل کی یہ اس سے زیادہ ایک کامیاب پالیسی نہیں ہو سکتی تھی، کہ اب یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اس تقسیم کو وہ ہوا دیتے رہے ہیں، بڑھاتے رہے ہیں، اور سب سے بڑی مخالفت اس وقت اسرائیل کر رہا ہے کہ جو فلسطینین اتھارٹی ہے اس کو اس کی تعویل میں رضا نہ دیا جائے، بے شک ایجپٹ آ جائے، گلف ریاستیں آ جائیں، کچھ اور آ جائیں ہمارے ساتھ مل کے، ہم بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کو نہ دیا جائے، تو یہ تقسیم پہلے فلسطینی نے ختم کرنی ہے۔ اگر وہ یہ ختم کرنے اپرم اتحاد، اگر اس المیے میں، یہ المیہ صرف اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت کا نہیں ہے، بہت بڑا المیہ ہے، یہ کم المیہ ہے کہ 40,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان میں سارے بچے، اکثریت بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کی ہے، اور 1 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں، سب کچھ تباہ، 90%، 95% گھر، بزنسز، بلڈنگ، ہر چیز، شفا خانے، ہر چیز تباہ ہو چکی، پھر بھی یہ متحد نہیں ہوتے، تو آخر کہیں نہ کہیں بہت بنیادی ایک اسٹرکچرل فلا ہے، ساختی نوعیت کی کوئی ایسی کمزوری ہے جس پر وہ ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ اگر ہو جائے تو پھر آپ کی آواز، ہماری آواز، مسلمان ممالک کی آواز پھر تو آگے آ سکتی ہے۔ اس وقت جو ان کی تقسیم ہے، اسی تقسیم نے مسلمان ممالک کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک وہ ہے اور ساتھ ہی مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کو بھی تقسیم کر رکھا ہے، ایک وہ ہیں جو فلسطینین اتھارٹی کے ساتھ ہیں، ایک وہ ہیں جو حماس کے ساتھ رہے ہیں۔ جو حماس کے ساتھ ہیں وہ ان کی شناخت بڑی آسان ہے، لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہتا، ان کے رشتے ناطے کسی اور طریقے سے ملتے ہیں، حکومتیں زیادہ تر، ان کی زیادہ تر جو توجہ ہے وہ فلسطینین اتھارٹی کی طرف سے، تو اتحاد وہاں سے شروع ہوگا، اس کے بعد پھر مسلمان ممالک کا رویہ ہم دیکھیں گے وہ کس حد تک مثبت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا یہ اگر کہیں، تھوڑا پیچھے چلیں کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں گویا کہ بالخصوص افغانستان کے اندر، پھر باقی دنیا میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ٹیررزم ان کے ساتھ جوڑا گیا، اور اس وقت بھی ہم دیکھیں کہ فلسطین کے اندر مرنے والے مسلمان ہیں، تو اس کے بعد ہم نے 9/11 کے بعد ایک انتہا پسندی پوری دنیا میں پھیلی، یورپ سے لے کے امریکہ تک اس طرح کے پھر واقعات دیکھنے کو ملے، تو اس وقت جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی دنیا میں ایک بار پھر انتہا پسندی کو ہوا دے گا اور پھر ایک جو انٹر فیتھ ہارمونی ایک بنی تھی اس کو نقصان پہنچے گا اور کہیں ریلیجن سے آپس میں تصادم بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بات تو یہ ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ انتہا پسند ہمیں ہی مارتے ہیں، ان کی یہ استعداد نہیں ہے کہ دشمن کا جا کے مقابلہ کریں، بلکہ غیر شعوری طور پر وہ دشمن کا ہتھیار بن جاتے ہیں۔ کہ افغانستان میں امریکہ کی جنگ ہوئی، آدھے سے زیادہ امریکہ کے خلاف جنگ مزاحمت کر رہے تھے اور آدھے کے قریب امریکہ کی حمایت کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے افغانوں کا یہ حال تھا
کہ وہ روس کو مدعو کر کے لے آئے تھے کہ یہ ہمارے دشمن ہے، یہ جو ہمارے خلاف ہماری حکومت کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، ہماری مدد کریں. وہ ان کی ٹینکوں کے اوپر بیٹھ کے آئے، اقتدار میں رہے، اور ایک وہ تھے جو سارے عوام مہاجرین کی صورت میں پاکستان میں مزاحمت کر رہے تھے. تو بنیادی بات اندر کی ہے کہ اگر اندر سے آپ تقسیم ہیں تو آپ دشمن کے لیے ایک ترنوالا ہیں، کمزور ہیں، آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں کہ آپ کے خلاف جارحیت کا انتخاب کیا جائے تو ایک حصہ جو جارے ہیں ان کا ساتھ دے گا. یہی حالت اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی ہے. اور انتہا پسندی آپ دیکھیں کہ انتہا پسندی کا شکار پاکستان کے شہری ہوئے ہیں، ہماری بہادر افواج اور ان کے نوجوان ہوئے ہیں، ہماری پولیس ہوئی ہے، ہمارے شہری ہوئے، ہم سب لوگ ہوئے ہیں. ان کا اور کہیں داؤ نہیں چلتا. اب کیا بات کریں ہم ہمیں ہمت نہیں رہی کہ ہم اس وقت جو اس انتہا پسندی کی صورتحال ہے کہ ہم کسی کا نام بھی لے سکیں. یہ میڈیا کے اوپر وہ جو فتوے دیتے پھرتے ہیں ان اور جس قسم کی وہ طاقت وہ حاصل کر چکے ہیں، کیا یہ ملک سنوارنے کی بات ہے؟ یہ معاشرے کو متحد کرنے کی باتیں ہیں؟ کیا یہ ریاست کو مضبوط کرنے کی باتیں؟ یہ اپنے آپ کو مضبوط، ہم اپنے آپ کو کھوکھلا کریں گے انتہا پسندی سے. انتہا پسندی سے ہمارا دشمن بہت خوش ہوگا کیونکہ وہ کہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. وہ یہاں پہ کارروائیاں کریں گے، یہاں پہ ظلم ڈھائیں گے، اور یہ ابھی تک کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. انتہا پسندی اس سے خطرہ یہی ہے کہ جنگ کہیں اور ہو، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے قوموں کو، اپنے ملکوں کو، اپنی ریاستوں کو مضبوط اور متحد کریں اور متحد ہو کر کوئی جواب دیں، وہ ہمیں انتشار کا شکار کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو دشمن کا کھیل یہاں پہ کھیلا جائے گا تو یہ ایک خدشہ ہے میرے ذہن میں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے.